صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وأہلہ بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی ابدا، ومنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سوال کیا جاتا ہے خطیبوں کا کہ ماتم افضل ہے یا مجلس افضل ہے؟ اگر ماتم افضل ہے تو پھر ماتم ہی کرے، مجلس زابروں کو چھوٹی دے۔ تو سوال تو ان کا جائز ہی ہے بھائی، مجلس بھی ذکر حسین ہے، ماتم بھی مولا حسین کا ہے، یعنی دونوں چیزیں میرے نزدیک یہ برابر ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میری اپنی مجالسوں کو زینت کو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ تو مجلس کا اپنا مقام ہے اور ماتم کا اپنا مقام ہے۔ تو میں احمد علی کو گزارش یہ کرتا کہ ایک ڈرام لے لے کے اس میں دودھ پا دیا، تنقید نہیں، میں کہ مشورہ کیا دینا۔ 11 محرم کی رات جدو شام غریبہ ختم ہوتی اور چنڈنو راج کے کو والی بلا ایک میں گالی پہ کرنا جڑے تو دودھ دے پیچھے مجلس سونا ہوں کھا کے نہیں بڑھتا ہے، کسی دودھ پیا یہ تو پھر وہ دودھ جگہ سباب رہتا ہے۔ ایک ملتان دے وچ ملتان دا پاوا جتنا دی راجو شاہ، وہ تو ایک بندہ گیا انہیں کہا جی میں زبانی دے جانا ہے، میری خدمت کر۔ انہیں 50 روپیہ دیتا، انہیں کہا میرا دعا کرنا۔ اب بندہ سیڑا جی انہیں کہا جی اے دے کوئٹے تک ختم ہو جائے گا تے دعا بھی ہوتے ختم ہو جائے گا۔ تے جڑا دودھ پیڑا ہے وہ دودھ جو گا رہے گا اور ذکر دے قابل نہیں۔ بھئی آپ 10 دن ہے مولا حسین کا کام منائے، عقیدے آپ کے ہوئے بڑے بڑے کہ ہم یہ حسین کے اوپر جان دے دیتے، مولا حسین ہوتے، ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے، اور مجلس ہے جو تھی بڑھتے نہیں، جان کو فکی دینی ہے کہ 10 دن میں مولا حسین کا ذکر کرے۔ زندگی کا پتہ نہیں کل اگلے محرم شاید ہم نہ ہو، محرم ہوگا کہ 1400 سال سے دنیا جاتی رہتی ہے لیکن محرم پھر آ جاتا ہے، زندہ کے لیے محرم ہے۔ تو میرے محترم اس لیے تو
شہید ہو جاتا ہے تو اس کا نام کبھی نہیں مٹتا. اسے نشان حیدر بھی دیتے ہیں اور ہر سال اس پر چادر بھی چڑھاتے ہیں, اس پر فاتح بھی پڑھتے ہیں, یعنی ہر سال اس شہید کو یاد رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ کبھی بھولے ہیں؟ نہیں بھولے. وہ تو ایک پاکستان کا شہید ہے, لیکن یہ محرم نواز حسین ہے کہ وہ شہید کا سوال مطلب محرم ہے. تو دنیا بڑے بڑے بادشاہ شکل حسین مٹاتی ہے, پر ایک پاکستان کی فوجی کی تاریخ نہیں پتہ مٹا سکتا, تو حسین کا محرم کیسے مٹا سکتا ہے؟ آپ عبادت سمجھ کر آئے کریں, لیکن ہم پریشان نہ کریں کہ ہم پیر ہمیں کہتا ہم دے نہیں. اگر ایسان سمجھ کر آئیں گے تو پھر مجھ پریشان ہوگا, اس کا ثواب نہیں ملتا. سلمان پڑھے محمد والے محمد. تو میں نے آپ کے سامنے محبوب کبریا افضل الانبیاء رحمت للعالمین آقا دو جہاں اللہ کی وحدانیت کی پہچان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے معروف و مشہور حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتا تھا, لیکن قرآن کی آیت کو چھوڑ کر میں نے حدیث رسول پڑھی ہے, اس لیے کہ کلام خدا اور کلام مصطفیٰ میں اختلاف نہیں ہوتا. کلام خدا اور کلام مصطفیٰ میں اختلاف تو تب ہوتا کہ جب مولوی صاحبان خود اختلاف کریں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کلام مصطفیٰ اور کلام مصطفیٰ میں اختلاف تو تب ہوتا جب قرآن کی آیت موجود نہ ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ میرا رسول اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ. میرے محترم کی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے رسول جو کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں. اگر 40 سال اپنے کردار سے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا خاموش پرچار کرتا رہا تو اللہ کی وجہ سے اپنی دیانت, اپنی شرافت, اپنی صداقت کا لوہا منواتا رہا تو اللہ کی وجہ سے اعلان رسالت کے لیے دوسرے گواہ کا انتظار کرتا رہا تو اللہ کی وجہ سے 13 رجب کو بیت اللہ سے فضل کو فاطمہ بنت اسد کی گود سے اٹھا کر جھولے جھلاتا رہا, کچھ تیار کرتا رہا تو اللہ کی وجہ سے اللہ کے گھر میں اپنے بھائی کو رسالت کی نیابت جواب دیتا رہا تو اللہ کی وجہ سے خلافت خلافت کا عہد و پیمان کرتا رہا تو اللہ کی وجہ سے اپنی گود میں بٹھا کے جھولے جھلا کے حاضہ اخی وہ وسیع وہ وارثی کی لوری سے پہچان کراتا رہا تو اللہ کی وجہ سے 11 سال تربیت کروا کے مرد ابو طالب کا نشان دیتا رہا تو اللہ کی وجہ سے اور مسیرت الاقربین سے کسی کو بلاتا رہا تو اللہ کی وجہ سے قوم انی کہہ کر کسی کو دربار سے اٹھاتا رہا تو اللہ کی وجہ سے کسی کو غار میں ساتھ لے گیا, اللہ کی وجہ سے کسی کو اپنے بستر پر ننگی تلواروں کے سہنے جھلاتا رہا تو اللہ کی وجہ سے کسی کو کسی کا بھائی بنایا تو اللہ کی وجہ سے علی کو اپنا بھائی بنایا تو اللہ کی وجہ سے مسلمانوں کو باری باری میدان جنگ میں بھیجتا رہا تو اللہ کی وجہ سے فتح نہ ہونے پر نام علی پڑھ کر علی کو بلایا تو اللہ کی وجہ سے یا علی انت خلیفتی من بعد
چاند کو پتھر مروا کے ملنگانہ لباس پہنوا کے رسول خدا 10 ہجری 15 ذی الحج مکہ کی سرزمین کو آخری سلام کرتے ہوئے یا آخری سلامی لیتے ہوئے پیغمبر اسلام اپنے حجاج کا قافلہ لے کر مدینے کی طرف بڑھے 15 16 17 ذی الحج آپ نے سفر میں گزارا 18 ذی الحج کی رات آپ نے مقام جوفہ پر گزاری 18 ذی الحج کی صبح تقریبات نماز کے بعد روح نماز اپنے حاجیوں کو لے کر مقام غدیر کی طرف بڑھے. لفظ ہے غدیر و کھم، یعنی غدیر الگ ہے اور کھم الگ ہے. یہ کھم کیا چیز ہے؟ وہاں ایک خشک پہاڑی سلسلہ موجود تھا، یعنی ایک تالاب اس کے چاروں طرف، یعنی آپ نے پہاڑ دیکھے چھیدوں میں پہاڑوں کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، ایسے جگہ تھی. جب برانے رحمت برستے چونکہ خشک پتھر تھے وہ پانی چٹانوں سے ٹکرا کر رکنے کا نام نہیں لیا جاتا، جیسے منافق کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہاں کا چونکہ خشک پتھر تھے، جب برانے بارش آتی برس میں تو پانی جمع ہو جاتا، وہ صورت اختیار کر جاتا ایک تالاب کی، اور عربی میں تالاب کو کہتے ہیں غدیر. اور وہاں پہ ایک چرانہ تھا اور بکریاں دمبیاں لے کر آتا، وہاں پر پانی پلاتا، اس کا نام تھا کھم. تو ان دونوں کو ملا کے ایک نامہ رکھ دیا غدیر کھم. تو جب اللہ کے رسول، اور یہ تقریباً مقام جوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، جو اب سعودی عرب والے فرما روا حاجیوں کو جانے نہیں دیتے. بھئی عجیب بات ہے، یہاں ذکر خلافت علی نہیں کرنے دیتے، وہاں جانے نہیں دیتے. بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو جب اللہ کے رسول غدیر کے میدان میں قدم زد نہیں ہوئے تھے، یعنی عرش نشین فرش نشین نہیں ہوئے تھے، اب حکم ملا یا ایھا الرسول. یہ جو آیت ہے یہ 3 حصوں میں نازل ہوئی ہے. اخیر اللہ نے گارنٹی دی کہ میں ساتھ میں بجاؤں گا. اللہ نے کہا یا ایھا الرسول. آج اللہ نے اپنے مخاطب کے حق میں، اپنے حبیب کے حق میں انداز خطابت بدل دیا. یعنی آج کسی لقب سے نہیں پکارا، یعنی آج اپنے رسول کو یاسین نہیں کہا، یا ایھا المزمل نہیں کہا، یا ایھا المدثر نہیں کہا، آج طٰہٰ نہیں کہا، بلکہ آج اللہ نے اپنے حبیب کو منصب سے پکارا. اور اللہ منصب سے پکار کر قیامت تک کے لیے وعدے کر دیا کہ آج کے مسئلے کا تعلق
اعلان نہیں کرتے تو نبوت جاتی ہے، نبوت مکمل نہیں۔ اگر تو علی کے بغیر تیری نماز پھر کیسے مکمل ہوگی؟ جب یہاں پیغمبر پہنچے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فبلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے رسول، آج جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دے۔ اگر نہ پہنچایا گویا تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی، رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، میں آپ کو شر سے بچاؤں گا۔ بھئی کتنا اہم کام تھا، اللہ فرما رہا میرے رسول اعلان کر دے میں شر سے بچاؤں گا۔ تو پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دل بھی دہشت گرد موجود ہے، تب اللہ کو کہنا پڑا اے میرا رسول اعلان کر دے میں شر سے بچاؤں گا۔ بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پیغمبر اسلام روک گئے، سلوات پڑھے محمد پانچ سال میں پیغمبر اسلام روک گئے۔ جو حاجی آگے چل چکے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب سوالات کا مجمع اکٹھا ہو گیا، اب پیغمبر فرماتا ہے ممبر لے آؤ۔ عرض کیا رسول اللہ یہاں ممبر تو نہیں۔ اچھا ممبر نہیں تو پھر بناؤ۔ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو رسول کے کہے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے، ممبر والا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ اٹھو کے بلال اتارو، اصحاب کرام نے اتارے۔ اب پیغمبر نے فرمایا ایک دوسرے کے اوپر رکھو، اصحاب کرام نے اٹھائے ایک دوسرے کے اوپر رکھا، ممبر تیار ہو گیا۔ پیغمبر اسلام ممبر پر تشریف لے آئے، بہت بڑا خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد علی کو بلایا، علی ممبر پر آئے، علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کون کا مولا ہو، میں کس کا مولا ہوں؟ تو عرش والوں نے کہا ہمارا مولا، عرش والوں نے کہا ہمارا مولا، زمین والوں نے کہا ہمارا مولا، آسمان والوں نے کہا ہمارا مولا، پہاڑ والوں نے کہا ہمارا مولا، پہاڑ والوں نے کہا ہمارا مولا۔ جب منجد کا اقرار لے چکے پھر پیغمبر فرماتے ہیں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہو سکتا علی۔ اس معنی میں علی مولا، جس طرح میری اطاعت تم پر واجب ہے اسی طرح علی کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ اب آیت دوسری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، تم پر نعمتیں تمام کی اور تمہارے دین کو پسند کیا۔ نئی نمازیں تو پہلے بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی، زکات بھی، خیرات بھی، قربانی بھی کرتے، ہر چیز مرتبہ میں کرتے تھے۔ تو اللہ کو نہ دین پسند تھا نہ دین مکمل تھا۔ تو دین بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو دین کب مکمل ہوا؟ الیوم اکملت، یعنی خاص دن دین مکمل ہوا۔ تو پتہ چلا مکہ میں تبلیغ کی دین مکمل نہیں ہوا، مدینہ میں تبلیغ کی دین مکمل نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھایا دین مکمل نہیں ہوا، محمد رسول
منکر کا چھوٹا سا علی کے منکر کا واقعہ کہ علی کے منکر کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جب پیغمبر اسلام اللہ کے حکم سے مولا علی کو دنیا کا مولا بنا دیا, صرف شیعوں کا نہیں, دنیا کا مولا. ہندو بھی مولا مان رہے ہیں, ہندو بھی مان رہے ہیں. جب کائنات کے مولا بن چکے تو خبر پہنچی دور دور تک کہ رسول نے علی کو ہمارا مولا بنا دیا. ایک حارث نمانی ہے, جب اس نے سنو غصہ آیا, یہ اونٹنی پر سوار ہوا, آیا پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ کو مانو, ہم نے مانا. آپ نے فرمایا میری رسالت کو مانو, ہم نے مانا. آپ نے فرمایا حج کرے, ہم نے حج کیے. آپ نے فرمایا روزہ رکھے, زکات دے, جو جو آپ کہتے گئے ہم تسلیم کرتے گئے. یا رسول اللہ اب علی کو ہمارا مولا اپنی مرضی سے بنایا ہے یا علی کی مرضی سے؟ کسے بھونک رہا ہے؟ علی کو, رسول کو بھونک رہا ہے. جو رسول کو بھونکے گا اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو رسول کی اولاد کو بھونکے گا. تیری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرتا. اسے غصہ آیا, بڑا چودھری تھا نا, سید کے سامنے چودھری بن کر آیا. اسے غصہ آیا, آگے چلا تھوڑا سا, اپنی اٹھنی کے قریب آیا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, پروردگار اگر تیرا رسول تیرے حکم سے علی کو ہمارا مولا بنایا ہے تو مجھ پر عذاب دے. یہ دشمن رسول اور دشمن علی ہے. اس ملعون کی اتنی دعا جلدی قبول ہوئی, آسمان سے پتھر گرا, اسے وہاں سے جہنم گیا. اور ایک یہ حارث ہے جو علی کا دشمن ہے, ایک خیبر میں حارث ہے جو خدا کا دشمن ہے. اب علی کے دشمن کو خدا واسلے جہنم کرتا ہے اور خدا کے دشمن کو علی ایک دو جملے میں شاید کہ آج کی رات قیامت کی رات ہے. آج کی رات فتح کیا ہوا؟ آج کی رات 30,000 کا لشکر شمر لے کر کربلا میں پہنچا. اس سے پہلے کئی قافلے آ چکے ہیں. جب بی بی نے چاروں طرف گھوڑے دیکھے, بی بی کہتے ہیں فضا میرے حسین کو بلا دے. مولا حسین خیمے میں آئے, بی بی کہتے ہیں حسین بھیا کیا ہمارا کوئی نہیں رہا, ہمارا کوئی مددگار نہیں؟ امام فرماتے ہیں قلم کاغذ دوات لاؤ. قلم کاغذ دوات آئی, دونوں بہن بھائی زمین پر بیٹھے. امام نے خط لکھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط راجل فقیر حبیب ابن مظاہر کے نام فضل رسول حسین علی کی طرف سے. آگے لکھا کہ حبیب بھائی ہم عالم غربت میں گھر چکے ہیں, چاروں طرف فوج کا لڑکا ہے, چند لوگ میں لے کر کربلا میں آیا ہوں. حبیب اگر ہو سکے آکے ہماری مدد کر. نیچے لکھا حبیب اس
کہ میرے ساتھ بطور کی بیٹیاں ہیں. ازادہ بی بی کہتے ہیں حسین ایک بات میری طرف سے لکھ. امام فرماتے پھر کیا لکھوں؟ بی بی کہتے ہیں حسین لکھ کہ حبیب بھائی تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے. ازادہ خط مکمل ہوا. امام نے خط بند کیا. کاشت بندیا. کاشت گھوڑا دوڑاتا ہوا کوفے میں آیا. اب حبیب کو تلاش کرتے کرتے ایک دکان پر آیا جس دکان پر حبیب حساب کی پڑیا خرید رہے تھے. کاشت آگے بڑھا. حبیب یہ آپ کا خط کس کا خط ہے؟ کاشت کہتے ہیں مولا حسین کا. حبیب کہتے میرے مولا کہاں ہے؟ کہا خود خط پڑھ. اب حبیب خط پڑھتا پڑھتا اندر داخل ہوا. حبیب کی زوجہ نے دیکھا کہ حبیب پریشان ہے. حبیب کی زوجہ کہتی حبیب کہ تو پریشان کیوں ہے؟ کہ مولا کا خط آیا ہے. کیا لکھا ہے؟ اپنی زوجہ سے حبیب کہتا ہے لکھا ہے کہ میں کربلا میں چند لوگ لے کر آیا ہوں. چاروں طرف فوج کا نرکا ہے. حبیب اگر میری مدد کر سکتے ہو تو آ جاؤ. حبیب کی زوجہ کہتے ہیں پھر تو نے کیا سوچا؟ حبیب کہتا ہے اگر میں چلا جاؤں تیرا کیا بنے گا؟ حبیب کی زوجہ حبیب کا پیالہ ہلا کر کہتے ہیں حبیب زہرا کا بیٹا تجھے بلاتا ہے, تجھے بیوی کا خیال ہے. اب حبیب نے اپنائی لی کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. ازادہ اور آخری جملہ. حبیب گھوڑے پر سارا سوار ہوا. گھوڑا دوڑاتے 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 سارے کربلا کی زمین پر پہنچا. سامنے امام تھے. امام نے کہا عباس دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے. ازادہ حبیب قریب آیا. امام اٹھے رکابوں میں لگاموں کو تھاما. حبیب کہتے مولا یہ